سامعین کی خدمت میں آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انکشاف اور میں ہوں آپ سے مخاطب پروفیسر امجد نذیر نازک۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے غربت، عوام، ریاست اور سرمایہ دار۔ یہ جون 2023 کا مہینہ جا رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ مہینے افراط زر کی شرح 38% یعنی 38% تک بڑھی ہے۔ اس ہوش ربا مہنگائی کی شرح میں اضافے کو مد نظر رکھ کر سوچنا پڑے گا کتنے لوگ غربت کی لکیر سے صرف اس مہینے نیچے گئے ہوں گے۔ یہ غربت کی لکیر کیا ہے؟ ماہرین معیشت مختلف لازمی ضروریات زندگی مثلاً رہائش، روٹی، کپڑا، مکان، پانی یعنی پینے کا پانی اور طبی ضروریات کو سامنے رکھ کر کم از کم آمدنی کا ایک معیار مقرر کر لیتے ہیں، یعنی یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ اتنی آمدنی سے کم آمدنی والے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اتنے لوگ غربت کی لکیر سے اوپر ہیں، جس سے ملک میں غربت کی حقیقی صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کی کل آبادی 23.5 اور 24 کروڑ کے درمیان ہے۔ 40% لوگ جو کہ 9 کروڑ 60 لاکھ کے قریب تعداد ہے پاکستان میں غربت کا شکار ہیں۔ اگرچہ یہ تعداد محل نظر ہے، حقیقی اعداد و شمار اس سے زیادہ غربت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس تیزی سے بجلی، گیس، ایندھن اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آدھے سے زیادہ آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہونا قرینِ قیاس ہے۔ ایسی حالت جب کہ کم از کم حد ضرورت تک آمدنی ساتھ نہ دے، سہولیات میسر نہ ہوں یا بالکل میسر نہ ہوں تو بھوک، افلاس گلیوں، سڑکوں، چوراہوں میں ناچے گی۔ عوام کو روزگار میسر نہ ہوگا۔ نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے پھر رہے ہوں، ڈنکی لگا کر غیر قانونی طریقے سے ملک سے فرار ہو رہے ہوں، پھر غریب الوطنی کا شکار ہو کر بے سر و سامانی کی حالت میں جان دے دیں۔ یہ اجتماعی خودکشی وطن عزیز کی غربت کو ایک اور رنگ میں ظاہر کر رہی ہے۔ وطن کی سالمیت اور مضبوطی کا راز معیشت کی مضبوطی سے جڑا ہے۔ اس ملک کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے۔ جس کی معیشت کمزور ہو، چاہے ملک میں اسلحہ و بارود کتنا ہی ہو، فوج بھی مضبوط ہو، ایسے ملک کے باسی اسلحہ و بارود کے ڈھیر سے نہیں غربت سے مر جائیں گے۔ پھر کیا ملک اور کیا خوشحالی اور کیا اسلحہ اور بارود؟ یہ سب افسانے خیالی۔ ہم زندہ قوم ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہم درندہ قوم ہیں۔ خوشحال لوگ خوشحال تر اور غریب تر ہو رہے ہیں۔ خوشحالی غربت جنم دے رہی ہے۔ محنت کش نہ ہوگا تو کون کام کرے گا؟ 2020 میں پاکستان کا انسانی ترقی کا اشاریہ یعنی HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس صرف 0.557 ہے، جو کہ 1% کا بھی آدھا ہے۔ ایسے اشاریے تیار کرنے والے ادارے کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 154 ہے، جبکہ ممالک جن کا HID تیار کیا گیا ان کی تعداد 189 ہے۔ حیرت کی بات ہے
یہ ہے اس اشاریاتی فہرست میں یمن اور افغانستان کے بعد پاکستان انسانی ترقی کا اشاریہ سب سے کم ہے، یعنی پاکستان کا انسانی ترقی کا اشاریہ سب سے کم ہے۔ یہ دونوں ممالک جنگ زدہ اور غربت و افلاس کا مرکہ ہے، لیکن ترقی کرنے کا جذبہ اور حرکت ہم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم پاکستان میں صلاحیت کار کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، بندوں کو تولنے کے بجائے گنتے ہیں اور خود کو دوسروں سے آگے خیال کرتے ہیں۔ مہنگائی کا بڑھتے چلے جانا اور آمدنی کا سکڑتے چلے جانا معیشت کے سکڑنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ غربت کی جانچ کے لیے مختلف ممالک کی فہرست تیار کی گئی ہے تو پاکستان کا نمبر 107 تھا، جبکہ اس فہرست میں شامل ممالک کی کل تعداد 118 تھی۔ ریاست کا کام ملک میں غربت کو کم کرنا اور خوشحالی کو بڑھانا ہے۔ وطن عزیز میں پاکستان اور عالم اسلام کے ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم نے غربت کو کم کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا تھا، بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام۔ یہ پروگرام اب بھی جاری ہے۔ اس کے فوائد ضرور ہیں۔ یہ پروگرام بھی غربت کو ابھی تک ختم نہیں کر سکا۔ اسے جاری ہوئے بھی 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ غربت کے اسباب میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کا بڑا عمل دخل ہے۔ بینکوں میں پڑے ہوئے سرمایے کو پیداواری منصوبوں میں استعمال کر کے اس غیر مساوی تقسیم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے جمع شدہ سرمایے کو گردش میں لانے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ اپنے سرمایے کو تعمیر وطن کے برعکس تعمیر سرمایہ کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہیں، سرمایہ گردش میں لانے سے بچتے ہیں، بڑی بڑی عمارات، پلازے اور مارکیٹیں خرید کر کرائے پر دینا پسند کرتے ہیں۔ ان اثاثہ جات کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی بڑھتی رہتی ہے، جو ان اداروں کے لیے بے محنت سرمایہ کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عوام یعنی محنت کرنے والے طبقے کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ غریب ہی رہتا ہے۔ سرمایہ کے بڑھنے کے اثرات ان کی غربت کو بڑھا دیتے ہیں اور سرمایہ دار کا سرمایہ پڑے پڑے بڑھ جاتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل پر قابو نہ پانا بھی غربت میں اضافے کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ ماحول کے مسائل بھی دو طرح کے ہیں، یعنی ماحولیاتی اسباب دو طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ قدرتی آفات سے ماحول کا درہم برہم ہو جانا، جس سے پیداواری عناصر تباہ ہو جاتے ہیں یا شرح پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ اس میں سیلاب، آندھیاں، شدید گرمی یا شدید سردی، بارشوں کا کم یا زیادہ ہونا اور آلودگی کا زیادہ ہونا بھی شامل ہے۔ بارشوں کا کم ہونا وغیرہ اور آلودگی کا زیادہ ہونا ایسے مسائل سے نپٹنے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کرنا اور بروقت اقدامات ریاست کی ذمہ داری ہے، جس سے غربت میں کمی آنے کے لیے راستے نکلتے ہیں۔ دوسری طرح کا ماحول ریاست کی خالصتاً طرز حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے عناصر سیاسی جماعتیں، حکومت یا ریاست کے تمام ادارے اور ساتھ ساتھ غیر سرکاری تنظیمیں، وہ معاشی ہوں یا غیر معاشی، سب شامل ہیں۔ ملک میں امن و ایمان کا ماحول، اچھے حالات اور سازگار موسم اچھی ملکی معیشت پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے ماحول میں سرمایہ دار سرمایہ باہر نکالے گا، اسے محنت کشوں نیز ہنرمندوں اور ملازمین کی ضرورت کے لیے پیش کرے گا، روزگار کے مواقع کھلیں گے، ملک ترقی کرے گا اور ملکی ترقی میں اضافہ ہوگا۔
ऐसी सूरत हाल कुदरती तौर पर पैदा नहीं होती, इसे बर्दाश्त किया जाता है, यानी खुद पैदा किया जाता है। अपने लिए आला असूलों को कायम करके मुख्तलिफ तबकात को पिटने की जगह देकर कुचलने की पॉलिसी तर्क करके हर आला व अदना ग्रोह को जीने का हक देकर सरमाए को बढ़ाना है, तो हर किसी को सरमाए के गर्दिशी दायरे में शामिल करना पड़ेगा, ताकि हर कोई अपनी सलाहियत और हिस्सादारी के मुताबिक आमदनी का हिस्सा कशीद कर सके। नामनासिब हुक्मरानी ऐसे माहौल की दुश्मन है। अगर बागबान चाहे कि चमन में परिंदे चहचहाएं, तो फिर उसे बाग से शोर शराबा और आलूदगी को ख़त्म करना होगा। अदम मसावत हुकूक और मौक़े से जुड़ी हुई है। बुरे मौक़े और हुकूक के सलब करने से अदम मसावत जन्म लेती है और सरमायाकार भाग जाते हैं। गैर मुल्की सरमायादारों को राग़िब करने के लिए ज़रूरी है उनके लिए टैक्स की शरह कम से कम की जाए, वो अपने नफ़ा को आसानी से ले जा सकें और जहाँ जिस मुल्क में सरमायाकारी की है उसे नफ़ा देकर भी जाए। जो इतना हो, रियासत भी खुश, अवाम भी खुश, सरमायाकार भी खुश। गुर्बत को कम करने का एक तरीका ये भी है कि मुल्की माल का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, गैर मुल्की माल की दरामदात को कम किया जाए, सामान्य तईश के जुनून से निजात हासिल की जाए, ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल को आसान बनाया जाए। सबसे बड़ी बात, जो 100 बातों की एक बात है, समाजी व माशरती हम आहंगी का माहौल पैदा किया जाए। ये ज़िम्मेदारी जहाँ अवामुन्नास की है, वहीं पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी रियासत की है। ऐसे कवानीन और ज़ाब्ते तश्कील दिए जाएँ जिससे मुआशरा मिलजुल कर रहने का माहौल पैदा कर सके, हर किसी के हकूक़ का ख्याल रखा जाए और कोई भी अपने फ़राइज़ से सरफ़ नज़र ना करे। इख्तियारात को बतौर धमकी, धौंस और हथियार इस्तेमाल करने का चलन नहीं होना चाहिए। हर शख्स अपनी रियासती और समाजी हैसियत को इंसानी हैसियत के मयार पर रख कर हकूक़ व फ़राइज़ और इख्तियारात से मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो। पाकिस्तानी अशराफिया ने वतन से बाहर महफूज महल्लात और ठिकाने कायम कर रखे हैं। वो सोच लें, जब खेती ना होगी तो फसल कहाँ। ज़रूर है वो ये बात यकीनी बनाएं उनकी खेती हरी भरी रहे, खेतियाँ फसल देती रहें। माहौल की तश्कील उनका भी काम है और खेत में काम करने वाले मज़दूरों का भी। उन्हें चाहिए कि खेत में काम करने वाले मज़दूरों का ख्याल रखें, क्योंकि ज़मीन को आबाद तो यही करते हैं जिनका फल आप भी खाते हैं। ताकतवर वर्कर तवानाई का खजाना है। ना तवानाई होगी, ना ताकतवर मजदूर होंगे, ना ज़मीन की ताकत ज़ाहिर होगी। वतन को भी मेहनत करने वाले को मेहनत का फल मिलना चाहिए। गुर्बत ख़त्म होगी तो वतन तरक्की करेगा। गुर्बत का बढ़ते चले जाना ख़तरनाक सूरत पैदा करता है। खुशहाली गुर्बत के कम होने से आती है। मज़दूर और मेहनतकश सरमाए के मुहाफ़िज़ हैं। फ़कत सरमाया किसी काम का नहीं, सिर्फ मादी दौलत बेकार दौलत है। सोना खाया नहीं जा सकता, रोटी खाई जाती है। कोई रोटी बनाता है, कोई बनवाता है, सारा जग खाता है।